بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 14 چل رہا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں پہلے غزوہ احد کا تذکرہ ہوا، پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا. یہاں سے آگے پھر اللہ رب العالمین نے بیچ میں پھر سود کا تذکرہ ہوا کہ سود حرام ہے. اگر جنت کمانا چاہتے ہو تو ایمان والوں کے ساتھ ہو جاؤ اور متقی لوگوں والی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو، اور اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی تو پھر جہنم کی آگ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور ابھی جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر حالات بہت سخت آ گئے، بہت سارے لوگ شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تو ہوئے ہی، لیکن لوگوں نے یہ شور مچا دیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے، مار دیے گئے. اس وجہ سے جو مسلمانوں کے اندر سستی، کمزوری، ایک خوف پیدا ہوا، تو اس وقت کا عالم یہاں تک خراب ہوا کہ اچھے خاصے مسلمانوں نے سوچا کہ ابھی ابو سفیان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کسی طرح سے صلح کر لیں. جب نبی پاک باقی نہیں رہا تو ہم کس کام کے ہیں. اور کچھ لوگوں نے بولا کہ نہیں بھائی، لڑیں گے، مر جائیں، ماریں، جو بھی ہو، لیکن کفر کے سامنے جھکیں گے نہیں. تو ان چیزوں کا پس منظر اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ سست ہو جاؤ، نہ پریشان ہو، غمگین ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان ہے. ابھی یہاں حالات ایسے ہیں کہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 70 بندے مار دیے گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور 70 سے زیادہ تقریباً ان کے پھر زخمی ہیں. خود پیغمبر کریم زخمی ہیں، اٹھ نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. اور کچھ صحابہ کرام کے لاشوں کو ان ظالموں نے اٹھا کر کے اور ان کے کان کاٹے، زندہ تھے ابھی تک، ان کے کان کاٹے، ہونٹ کاٹے، آنکھیں نکالیں، ہاتھ پاؤں کاٹے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو باقاعدہ جگر نکال کر کے اور اس کو چبایا گیا. ایسے منظر تھا. تو ظاہر پریشانی کا ہونا تو یقینی تھا. تعداد ویسے ہی ان کی زیادہ تھے، مسلمانوں کی کم. اور پھر عبداللہ بن ابی منافق نے شرارت بھی کی تھی. اس وقت کی اس پریشانی کے عالم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. سست نہ بنو بھائی، بزدل نہ بنو، اور کوئی غمگین نہ ہو. خیر ہے، حالات آتے رہتے ہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا، ایمان پر پختہ رہو گے تو تمہیں بلندی ملے گی. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اگر ابھی تمہیں درد ملا ہے، تکلیف ملی ہے، تو اس آپ کے دشمن قوم کو بھی تو پہلے تکلیف مل چکی ہے. ابھی اگر آپ کے لوگ شہید ہو گئے ہیں
تو وہ آپ نے دشمنوں کو نہیں مارے تھے غزوہ بدر کے اندر؟ جب آپ نے ان کو مارا تھا تو ان کی بھی اس طرح کے حالات ان کے اوپر آئے تھے، ابھی آپ کے اوپر بھی آئے ہیں۔ تو تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زمانہ ہے، اس کے اندر حالات بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان، اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مار دیے گئے وہ بھی شہید ہیں، بڑے اعلیٰ درجوں پر پہنچنے والے، اور جب آپ نے مارا تو پھر بھی تم غازی ہو۔ وہ کافر لوگ مر گئے تو جہنم میں گئے، اگر انہوں نے مارا تو بھی دل کا سکون ان کے اندر نہیں ملے گا۔ تو وہ بغیر کسی یعنی اچھائی کے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تمہارے لیے تو ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ثواب ہے، پھر تم گھبراتے کیوں ہو؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین حالات کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو شکست، کبھی کافروں کو شکست، تاکہ ایمان والے ظاہر ہو جائیں، پتہ لگے کہ مشکل حالات میں ساتھ دینے والے کون ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اس لیے کہ اس حالات کی وجہ سے تم میں سے اللہ تعالیٰ شہیدوں کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، جو ناانصافی کرنے والے ہیں، اسلام مسلمانوں کے ساتھ لڑنے والے ہیں، مسلمانوں کو کمزور کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ یعنی حالات اگر ایسے سخت آتے ہیں نا تو پھر اچھے اور کھرے کھوٹے کا پتہ لگ جاتا ہے، کون سچا ہے اسلام کے ساتھ، کون دنیاوی مفاد اور لالچ کے لیے دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ کھڑا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اس لیے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ خالص کر دے، ظاہر کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کفر کو مٹا دے۔ ایمان والے جو ہیں نا، وہ اخلاص کے والے کون ہیں، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو سارے بولتے ہیں ہم دیندار ہیں، دیندار ہیں، لیکن اگر ابھی اعلان ہو جائے بابا چلو جہاد کے لیے، پھر پتہ لگے گا کتنے نکل رہے ہیں، کتنے نہیں نکل رہے ہیں۔ یا ویسے ہی ختم نبوت کے لیے کبھی احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے، امام صاحب اعلان کرتا ہے چلو بھائی چلنا ہے، سارے چھپتے ہیں، امام صاحب کے ہم پر نظر نہ پڑ جائے، کون جائے گا یار، مجھے تو کام پہ جانا ہے، مجھے تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ بھی قیامت کے دن حساب کتاب دینا ہوگا۔ ویسے ہر بات میں بھائی امام صاحب سے پوچھو، جب یہاں امام صاحب نے بات کی ہے تو پھر بولتے ہیں نہیں یار ان چیزوں کو کون دیکھتا ہے، چھوڑو یار، ہمیں مرنا تھوڑی ہے، اور اپنے کام کاج بھی تو ہیں نا، ان کو کام کاج نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے اور بے ایمانوں کا پتہ چلانے کے لیے یہ ہے کہ کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی فتح ہوتی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے یہ یقین کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ابھی تک جہاد کرنے والے ظاہر نہیں ہوئے، ویعلم الصابرین، اور صبر کرنے والے ظاہر ہوئے نہیں، اور جنت کمانے کے لیے آپ میں سے مجاہد ظاہر ہو جائیں، دین پر ڈٹ کر رہنے والے ظاہر ہو جائیں، پتہ لگے کہ کون واقعی دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ ان صحابہ کرام کے بیچاروں کے حالات کیا تھے کہ ہر بندہ زخمی ہے، ان کے گھر کا بندہ شہید ہوا ہے، اور ابھی تک وہ کافروں کا خوف موجود ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہیں کہ چہرے انور سے خون بہہ رہا ہے، اور اتنے زخم ہیں کہ اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے، ایک گڑھے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام اوپر سے تیروں کو اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کی طرف نہ جائیں۔ ایسے حالات کے اندر بھی اللہ رب العالمین ایک طرح سے دھمکی دے رہے ہیں کہ جب تک تمہارا اخلاص اور ایمان ظاہر نہیں ہوگا تب تک جنت کے تم حقدار نہیں بن سکتے۔ اور آج کل ہم دو رکعت نفل پڑھ کر کے اور اللہ پر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کر دیا ہے۔
تو جنت میں جانے سے پہلے تمہارا امتحان ہوگا کہ کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اللہ کے نبی کے ساتھ دین کے ساتھ جڑا ہے اور کون سست اور بزدل ہو کر کے پیچھے جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم ہی تو تھے جو پہلے تمنا کرتے تھے موت کی کہ ہمیں بھلے موت مل جائے یہ مرحلہ آنے سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ابھی آپ نے اسی کو موت کو دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے، یعنی جب بدر کے دوران غزوہ بدر میں کچھ 313 تو گئے تھے، بقیہ اور لوگوں کو جانے کا موقع نہیں ملا، تو وہ بقیہ لوگ کہتے تھے کاش کہ ہم بھی بدر کے اندر ہوتے، یا مرتے یا مارتے۔ وہاں تو شکست کفر کو ہوئی تھی نا، تو سب کی چاہت یہ تھی کاش ہم بھی وہاں ہوتے، اور دشمنوں کا ابو جہل جیسے خبیث لوگوں کا مرتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے تو تم تمنا کر رہے تھے کہ ہم جہاد میں ہوتے، لڑائی میں ہوتے، بھلے مرتے یا مارتے لیکن ہم شریک ہوتے۔ ابھی جب یہاں غزوہ احد کے اندر ایسا مرحلہ آیا ہے تو پھر سست ہو رہے ہو۔ ابھی یہ قرآن پاک تو قیامت تک کے لیے ہے نا، ابھی انہی چیزوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ ابھی تو ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم بھائی مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں اور دین کے لیے ہم جان دینے والے ہیں، اور جب جہاد کا مسئلہ آ جائے اور اعلان ہو جائے کہ چلو میدان کے اندر، پھر لوگوں کا پیچھے بھاگنا، یہ وہی منظر ہوگا۔ اس وجہ سے دین پر ڈٹے رہنے کا ایک پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، آسانی میں بھی دین کے ساتھ، مشکلات میں بھی دین کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جہاں میٹھا لگے بسم اللہ، جہاں کڑوا لگے تھوک دو۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، اللہ کے بھائی وار نہیں ہیں، رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں۔ کیا نبی پاک اگر فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیا تم ہٹ جاؤ گے، پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو لوگ بھی اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن یہ بات پکی ہے کہ شکر کرنے والے، مقابلہ کرنے والے، دین پر پکے رہنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا اور بدلہ عطا کریں گے۔ وہاں بات جو یہ ہوئی کہ نبی پاک شہید کر دیے گئے، پیغمبر کریم فوت ہو گئے، دنیا میں نہیں رہے، تو بہت سارے لوگوں کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور پریشان ہو گئے کہ ابھی کیا کریں۔ تو اس وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا تم محمد کے لیے لڑتے ہو یا اللہ کے لیے لڑتے ہو؟ کیا پیغمبر کریم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا پیغمبر کریم اگر فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم دین کو چھوڑ دو گے کیا؟ تم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، میدان میں اترنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور اگر مارنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، مرنا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ دیکھیں کتنی سخت باتیں اللہ رب العالمین نے بتلائی ہیں۔ اس وجہ سے بھائی اپنے ایمان کو اللہ پر احسان نہ سمجھو۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو اللہ پر احسان نہیں ہے، کوئی صدقہ خیرات کرتے ہو تو وہ کسی پر آپ کا احسان نہیں ہے۔ یہ تمنا کرو کہ اللہ رب العالمین آپ کا یہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جہاد، تکلیف، زخم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی بھی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر وقت مقررہ سے پہلے مر ہی نہیں سکتا۔
اگر کسی کی موت لکھی ہے تو آئے گی، نہیں لکھی تو کوئی اور موت نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کی موت اللہ رب العالمین نے لکھی، گھر کے اندر بیٹھا ہو، ہر طرح سے مسلح پہرے کے اندر ہو، اس کے باوجود عزرائیل آ کر کے اس کی جان لے کر کے چلا جائے گا، کوئی اسے چھین نہیں سکتا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین نے کسی کی موت نہیں لکھی، تیروں کے بیچ میں ہو، تلواروں کے بیچ میں ہو، دشمنوں کے بیچ میں ہو، کتنا بھی زور لگائیں لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اس وجہ سے جب موت کا مالک اللہ، موت کا وقت مقرر ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یار میں یہ کروں گا تو مر جاؤں گا؟ جیسے افسوس کی بات ہے نا، جو موت دنیا میں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اس سے ڈرتے ہیں، اور جو جہنم انسان کے ہاتھ میں ہے اسی سے بچنا، اور اس سے نہیں ڈرتے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ اگر محنت کرو تو موت سے بچ جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محنت کرو تو جہنم سے بچ سکتے ہو، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا مفاد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو ہم دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو اسی کو وہ عطا کریں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں کو ہم اچھا بدلہ عطا کریں گے۔ یعنی دنیا کے اندر کام کرتے ہوئے کوئی دنیا میں بھی مفاد چاہتا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، میں نے مولویوں کا ساتھ دیا اس لیے، میں نے علماء کا ساتھ دیا اس لیے، میں نے دین کا ساتھ دیا اس لیے تاکہ میری دنیا اچھی ہو جائے، تو اس کو دنیا ملے گی۔ لیکن اگر کسی نے اسلام کا، دین کا ساتھ دیا اس لیے کہ میری آخرت اچھی ہو جائے، تو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نؤتہ منہا، تو اسی کو آخرت عطا کریں گے۔ اور جو شکر کرنے والے ہیں، دین کے ہر حال میں، سخت حالات میں بھی، نرم حالات میں بھی دین کے ساتھ چلنے والے ہیں، ایسے شکر گزار لوگوں کو بہترین بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان آیات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین دین پر چلنے کا جذبہ اور جہاد کا جذبہ، دین کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھ کر کے لڑنے کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین اسلام کے دشمنوں کو، اسرائیل کو، یہودیوں کو، اور جہاں کہیں بھی اسلام کے دشمن ہوں، مسلمانوں کے دشمن ہوں،